کے سینے میں نا دیکھیں نا، ایک بچی ہوتی ہے BA، وہ اس نے کر لیا، اس کی اماں روز کہتی ہے بیٹے سویرے اٹھا کر، ساس کے پاس جائے گی تو وہ کہے گی کہ اس کی اماں نے سویرے اٹھنا سکھایا ہی نہیں، اور بیٹی کہتی ہے اماں جدو جاواں گی ویکھی جائے گی۔ اچھا اس کی شادی ہو گئی، اس کی ساس نے آہستہ آہستہ شکوے شروع کر دیے، خامن سے کہنے لگی تو اس کو اٹھاتا ہی نہیں سویرے، وہ بھی کہتا ہے کمرے میں جا کے اماں شکوہ کرتی ہے تو اٹھتی نہیں، اور بچی لاڈلی تھی، وہ نہیں تھی اٹھتی ٹائم پہ۔ زندگی کے 22 سال 23 سال وہ سویرے نہیں اٹھی، وقت پہ نہیں اٹھی، مثال دے رہا ہوں۔ پھر اسی بیٹی کو اللہ نے ایک بیٹا عطا کر دیا۔ صبح 100 آواز اس کی اماں دیتی تھی پر اس کی آنکھ نہیں کھلتی تھی، لیکن اسی بیٹی کا بیٹا سحری کے وقت ہلکا سا روتا ہے، ساری دنیا سوئی ہے پر اماں اس کی فٹافٹ جاگتی ہے، کرتی ہے تیرے ساتھ، بڑا سچا بیٹا برگر کھا کے آ جاتا ہے، اماں کہتی ہے روٹی کھا لے، کہتا ہے نہیں آپ نے بینگن پکائے ہوئے ہیں میں نے نہیں کھانے، تو اماں منتیں کرتی ہے، کہتی ہے چل توں دس کی کھانا ہے، تینوں سیویاں نہ بنا دیاں، فٹافٹ دال پک جائے گی، کیا کھائے گا؟ وہ ابا جی میری طرح قریب سے کہتے ہیں چھڈ پر بھوک لگے گی تو آپ ہی کھا لے گا، لیکن اماں کہتی ہے اس نے روٹی نہ کھائی تو مجھے نیند نہیں آئے گی۔ تو اس درد، پیر کے ہاتھ میں 5000 روپیہ نذرانہ دو نا، پیر صاحب دعا کرنا، تو پیر صاحب نے دعا پکی یاد کی ہوئی ہے سب کے لیے، رٹی رٹائی، اللہ خیر کرے اللہ بھلا کرے، اور سب کے لیے رٹا لگایا ہوا ہے۔ اور اماں کو بیٹا ویسے ہی کہہ جائے، ویسے ہی اماں میں انٹرویو دینے جا رہا ہوں ذرا دعا کرنا، وہ بیبیاں منگا کے دعائے تنجینہ پڑھانا شروع کر دیتی ہے، اور ساری ساری رات مصلے پہ بیٹھی، اس درد کو سمجھنا۔ اور بھائی بڑا ویل ڈریس بیٹا ہوتا ہے، ویل ڈریس نوجوان، وہ 18,000 کا جوڑا پہنتا ہے، 7,000 کا جوتا خریدتا ہے، وہ قیمتی قسم کی گھڑی استعمال کرتا ہے، لیکن اسی بچے کے جب اپنے بچے ہوتے ہیں نا تو بی کو کہتا ہے یہ لے 10,000 روپیہ، بچوں کے کپڑے خرید لے، میرے صحیح ہیں ابھی کل ہی تو خریدے تھے۔ اور باپ، اور تو سمجھا ہی نہیں یار، 30 سال باپ نے جوانی ساری سعودی عرب کو دے دی، لیکن تیرا خیال رکھا۔ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے 30 سال پردیس میں کمبل نہیں بدلا، اور جہاں گئے تھے تو ایک کمبل خریدا تھا پھر بدلا نہیں، تو ماں، اور جہاں گئے تھے تو ایک کمبل خریدا تھا پھر بدلا نہیں، تو ماں باپ کے بارے میں، اور یہاں بچے حساب کرتے پھرتے ہیں، بھائی تو پچھلے مہینے بھی 5,000 دیتا سی، تسی پیسے نہ کر دے کی ہو، ماں باپ سے حساب کرتا ہے تو۔ ترمذی شریف کے لفظ ہیں، ایک صحابی نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ پیسے وراثت کے نہیں، میرے ابا جی نے نہیں دیے مجھے، اور میں نے خود محنت کر کے کمائے، اب میرا ابا مجھ سے پیسے مانگتا ہے تو کیا کروں، اور میرے ہیں، میں نے کمائے ہیں، ابا جی نے نہیں دیے، وراثت نہیں، حصہ نہیں ملا۔ حضور میرا ابا مانگتا ہے تو میرے لیے حکم کیا ہے؟ تو نبی پاک نے فرمایا کیا کہا تم نے؟ پیسے تیرے ہیں؟ کہا حضور ہاں، تو فرمایا ابا کس کا ہے؟ کہا یا رسول اللہ میرا، تو فرمایا اگر تو اپنے والد کا ہے تو تیری ہر شے تیرے والد کی ہے، تو بھی تیرے والد کا ہے تو تیرا مال بھی تیرے۔ ماں اور باپ یہ تو حسن ہے زندگی کا، یہ تو وقار ہے انسان کا، جب تک ماں باپ کا ہاتھ پکڑ کے چلو گے نا رستے سیدھے رہیں گے، اور جس دن انگلی چھوڑ کے سڑک پہ نکلنا پڑا نا سر چکرانے لگے گا، یاد رکھنا یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ لوگوں کا تو رخ ہی اس دن واضح ہوتا ہے جس دن آدمی سائے سے محروم ہوتا ہے۔ اما رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سوائے اللہ کے کسی کے پابند نہیں، کسی کے پابند نہیں، پر جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام نکاح دیا، یا رسول اللہ میں شادی کرنا چاہتی ہوں، حضور کسی کے پابند نہیں، پر میرے محبوب نے فرمایا میرا چچا میرے والد کی جگہ ہے، میں اپنے چاچا سے پوچھ کے تمہیں جواب دوں گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ماں باپ کے لیے فرمایا ہما جنتک و نارک، یہی تیری جنت ہے اور یہی تیرے لیے جہنم ہے، اگر یہ راضی ہو گئے تو تیرے لیے جنت ہے، ناراض